السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم دوستوں اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، بیٹیاں جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ آج کا یہ دور اتنا تیزی سے بدل رہا ہے کہ جن لوگوں پر ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، جن لوگوں پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، وہ بھروسے کے قابل نہیں رہتے۔ بات ہے بیٹیاں یا بیٹے۔ ہر ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں لڑکے پیدا ہو۔ کچھ نیک لوگوں کی خواہشات یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے جو دیا سو دیا، چاہے وہ لڑکے ہو چاہے وہ لڑکیاں ہوں، لیکن بیٹوں کی خواہش کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماں باپ کے لیے بیٹے بہتر ہے یا بیٹیاں بہتر ہیں۔ میں اپنی ذاتی رائے نہیں دوں گا، ایک آنکڑا ہے اس کے تحت بات کروں گا۔ ایک آنکڑے کے تحت آج یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دور جدید میں 75% ماں باپ اپنی بیٹیوں کے گھر رہتے ہیں، جبکہ بیٹوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ گھر جس گھر کو بنانے کے لیے باپ نے دھوپ میں محنت کی تھی، رات کو وہ نہیں سویا تھا، اتنی محنت و مشقت کرنے کے بعد جس عمارت کو، جس گھر کو باپ نے بنایا تھا، اسی گھر سے باپ کو بے سہارا کر دیا۔ اس کے آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی کو یعنی ماں کو نکال دیا گیا۔ ایسے حالات آج کل اس زمانے میں سننے کو مل رہے۔ آج ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں جس واقعے کو سن کر یقیناً آپ رو پڑو گے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ ایک گاؤں میں ایک مرتبہ ایک گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ جیسے ہی لڑکی کی پیدا ہونے کی خبر باپ کو ملی، باپ کا چہرہ اداس ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا کہ میری نسل کیسے آگے بڑھے گی، میرا خاندانی چراغ نہیں آیا۔ بیٹی تو پرایا دھن ہوتی ہے، وہ کسی اور کے گھر جائے گی، کسی اور کی نسل کو آگے بڑھائے گی، لیکن میری نسل کا کیا ہوگا؟ خیر، گہما گہمی میں اس نے اپنے گھر میں کام کرنے والے ایک نوکر سے کہا کہ بھائی، جہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے سڑک کنارے ایک شخص جلیبی بناتا ہے، جلیبی لے کر آؤ۔ ہمارا دوگلا پن یہاں تک نہیں تھمتا کہ ہم بیٹیوں کی پیدائش پہ جلیبی بانٹتے ہیں جو کہ سڑک پہ ملتی ہے، اور بیٹوں کی پیدائش پہ سویٹس سے جا کر پیڑے لے کر آتے ہیں جو کہ مہنگے ہوتے ہیں۔ یہی ہمیں اپنا دوگلا پن نظر آتا ہے۔ وہ شخص جلیبی لے کر آیا اور اس نے جلیبی تقسیم کر دی۔ کوئی شور نہیں، کوئی خوشی نہیں، کوئی ہلا گلا نہیں کہ آج میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ خاموش، چہرے اداس، مان لو کوئی مصیبت ان کے سروں پر آ گری ہو۔ کچھ سال بیتے، بیٹی تھوڑی بڑی ہو گئی۔ کچھ سالوں بعد ان کے گھر میں پھر سے ایک شخص کی پیدائش ہوئی۔ اب بیٹا پیدا ہوا اس مرتبہ، تو باپ نے سینہ چوڑا کیا اور سارے محلے کو، سارے گاؤں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا کہ لوگوں سنو، آج میری نسل کو آگے بڑھانے والا شہزادہ پیدا ہوا ہے، آج میرے خاندان کا چراغ پیدا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جھوم اٹھا اور خود گیا اور پیڑے خرید کے لائے اور لوگوں کو کھلایا، اور 2-3 دن تک جشن مناتا رہا، لوگوں کو سیراب کرتا رہا۔ وہ بیٹی معصوم ٹھہر کر کہنے لگی اپنے ماں سے، ماں، ابو اتنے خوش ہے کہ وہ میری بھی پیدائش پہ اتنے ہی خوش تھے؟ تو بے ساختہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور وہ کہنے لگی کہ بیٹی، اس سوال کا جواب میں تجھے نہیں دے سکتی۔ ماں نہیں چاہتی تھی کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ خراب ہو جائے، لیکن بیٹی ریئلائز کر رہی تھی کہ جب وہ کوئی چیز مانگتی تھی باپ سے تو باپ ٹال دیتا تھا کہ کسی اور دن لیں گے، تمہیں اس چیز کی کیا ضرورت، تمہیں تو کھانا بنانا سیکھنا ہے، تم کہاں ان پڑھائی لکھائی کے چکر میں پڑ رہی ہو۔ بیٹی یہ ریئلائز کر رہی تھی، اور جب کوئی بیٹا چیز مانگتا تو باپ فوراً اسے لا کر دے دیتا تھا۔ تو اس دوگلے پن کو بیٹی دیکھ رہی تھی، اور ایک دن بیٹی نے جا کر سڈنلی باپ سے کوشچن کیا کہ ابو جان، کیا بات ہے کہ جب میں کوئی چیز مانگتی ہوں تو آپ مجھے لا کر نہیں دیتے؟ میرا چھوٹا بھائی کسی چیز کی کہنے کی دیری ہے، اگر وہ کچھ کہہ دیتا ہے تو آپ فوراً لا کر اس کے سامنے حاضر رکھتے ہو۔ میں نے ایسی کون سی غلطی کی ہے، کون سی خطا کی ہے، مجھے بتائی تو صحیح۔ تو باپ کہنے لگا کہ تیرا پیدا ہونا ہی سب سے بڑی غلطی ہے،
میں چاہتا ہی نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہو۔ تو بیٹی اب سمجھ گئی کہ باپ کو اس کی پیدائش سے، اس کے پیدا ہونے سے کوئی خوشی نہیں ہے۔ خیر، بیٹی ان آنسوؤں کو پی گئی اور ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ بیٹی کی شادی ہو گئی۔ شادی ہو جانے کے بعد اب بیٹی جب کبھی اپنے مائکے آتی، والد کا حال پوچھتی، والد کے لیے مٹھائی لاتی۔ یہ وقت گزرتا گیا تو آخرکار ماں باپ پہ وہ زمانہ آیا کہ بیٹے نے نافرمانی کی حد پار کر دی اور دونوں بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیا اور اولڈ ایج ہاؤس میں انہیں چھوڑ کر چلا گیا، اور خود باپ کے اس گھر میں رہنے لگا جس کو باپ نے بہت محنت مشقت سے بنایا تھا۔ زندگی حساب لیتی ہے، چاہے پھر وہ کسی بھی طریقے سے ہو۔ جب بیٹی کو خبر ہوئی کہ باپ اور ماں کو اس کے چھوٹے بھائی نے اولڈ ایج ہاؤس میں چھوڑ کر وہ چلا گیا ہے، تو بیٹی دوڑتے ہوئی آئی اور اس نے کہا کہ ابو جان، میرے ہوتے ہوئے آپ یہاں کیسے رہ سکتے ہو، آپ چلیے۔ تو باپ کہنے لگا، بیٹی تیرا خود کا بھی شوہر ہے، وہ کیا کہے گا؟ تو بیٹی نے کہا کہ ابو جان میں انہیں منا لوں گی۔ وہ اپنے ساتھ لے کر چلی گئی اور باپ اس وقت زار و قطار روتا رہا۔ اس نے کہا کہ بیٹی، زندگی کے 20 سال جو میں نے غلطی کی ہے اس کی سزا مجھے آج مل رہی ہے۔ میں نے کبھی تیری قدر نہیں کی، اللہ نے اتنی بڑی نعمت مجھے دی تھی، میں نے اس کی قدر نہیں کی، مجھے معاف کر دے۔ وہ زار و قطار رونے لگا۔ بیٹی نے لمحے ضائع نہیں کی۔ بیٹی نے کہا کہ ابو جان، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں آپ کو کیسے معاف کر دوں؟ اگر میں اپنی ساری زندگی بھی آپ پر نچھاور کر دوں تب بھی یہ کم ہے۔ یہ ہوتی ہیں بیٹیاں، یہ ہوتی ہے بیٹیاں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کے گھروں کو بیٹیوں سے خوشحال رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ۔